اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری قرآن کلاس نمبر 258 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ نور کی آیت نمبر 41 سے لے کر 54 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم نے غور سے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی ہے وہ کہ جس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ والطیر صافات، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنے رب کی نماز پڑھنی ہے اور کس طریقے سے اس نے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وإلی اللہ المصیر، اور سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بادلوں کو آہستہ آہستہ ہانکتا ہے۔ ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کے بعد اس کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ان بادلوں کو تہ بتہ کر دیتا ہے۔ فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں میں سے پانی بارش نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پہاڑوں کی مانند برف۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس برف کے ذریعے اسے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ وَيَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، قریب ہے کہ جو بجلی کی چمک ہے، کڑک ہے، آنکھوں کی بینائی لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بدلتا ہے دن اور رات کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک ان قدرت کی نشانیوں میں سے عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے، یعنی آنکھیں تو سب کی ہیں، یعنی جو عقل کی آنکھ رکھنے والے ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے ہر چلنے پھرنے والی چیز کو جو زمین پہ چل پھر رہی ہے پانی کے ذریعے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے، جانداروں میں سے بھی کچھ ایسے جاندار ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ایسے بھی ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے اتاری ہے آیات جو کہ صاف صاف بیان فرمانے والی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے، اور اگر بندہ چاہتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت سیدھے راستے کی طرف فرما دیتا ہے۔ اب جو روح سخن ہے وہ منافقین کی طرف جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اور یہ کہتے ہیں
کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور ہم نے اطاعت اختیار کر لی. ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد ایک فریق ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے، روگردانی کرتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ایماندار ہیں ہی نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں. اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کو یہ یقین ہو کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، بیماری ہے. امیر تابو، یا یہ اسلام کے معاملے میں شک میں مبتلا ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں یہ اندیشہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ظلم کریں گے، نعوذ باللہ. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں، یہ خود ہی ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین، اب اہل ایمان کا کریکٹر ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. ومن یطع اللہ ورسولہ ومن یخش اللہ، اور جو کوئی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ سے ڈرتا ہے، ویتقہ، اور اس کی جو منع فرمائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، فاولئک هم الفائزون، پس ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامیابیوں کو پانے والے ہیں. اور اب پھر روح سخن جو ہے منافقین کی طرف جا رہا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑی قسم کی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی بڑے زور و شور کے ساتھ. لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جہاد اور قتال کے لیے نکلیں. قُلْ لَا تُقْسِمُوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ مت جھوٹی قسمیں کھائیں. طاعۃ معروفہ، اور تمہاری یہ اطاعت گزاریاں اور یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے ہم سے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور واضح ہے، بالکل واضح، بے شک اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پس اگر یہ روگردانی کریں تو ان سے فرما دیجئے کہ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو وہی کام ہے جو اس نے کر دیا، اور تمہارے ذمے وہی کام ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے، یعنی کہ اطاعت کرنا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو نہیں ہے مگر کھول کر بیان کر دینا. کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. آمین.